إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ المجادلہ کا ایک مشہور ترین آیت کریمہ کا ٹکڑا 11 نمبر کا تلاوت کیا گیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے علماء ربانی کا مقام. یہ عنوان جس وجہ سے منتخب کیا گیا ہے، ابھی کچھ دیر سے آپ کے سامنے وہ وجوہات بیان کی جائے گی. اس سے پہلے علماء کا مقام یعنی وہ علماء جو ربانی ہیں. قرآن کریم میں سورہ آل عمران 79 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں بتلایا گیا: کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی بنو اس کے ذریعے جو تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو، کتاب کا درس دیتے ہو. اور ربانی عالم ایک جملے میں جس کا عمل اس کے علم کی شہادت دے، جس کا عمل اس کے علم کی گواہی دے، ایسا عالم جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتا ہو، چاہے وہ تربیت نفسی ہو یا پھر اہل و عیال کی تربیت ہو، سماج معاشرے کی تربیت ہو. تو جس کا علم اس کے لیے نافع ہے، جس کا علم اس کے لیے گواہ ہے، ایسا عالم عالم ربانی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی علم کے متعلق دعا کرتے تھے، اور صیغے دیکھیے جیسا کہ احادیث کے اندر مروی ہیں. قرآن کریم میں ایک جملہ ہے 114 نمبر کی آیت کا سورہ طٰہٰ میں، جس میں کہا گیا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے یہ مانگے کہ اللہ دنیا میں
حکومت اس میں غلبہ زیادہ دے، اللہ دنیا میں جاؤ حشمت میں مقام زیادہ دے، یا پھر مال کی کثرت وفرت زیادہ دے، رسول اللہ نے اس کا سوال نہیں کیا۔ اگرچہ آج ہم اور آپ کا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، پیروکار ہیں، لیکن دوسری طرف کردار یہ جتلاتا بتلاتا ہے کہ ہم انہی اشیاء کی طرف مائل ہوتے ہیں، انہی کی چاہت زیادہ کرتے ہیں جس میں ایمان کے کم ہونے کا اندیشہ ہے یا پھر اسلام میں فساد ہونے کا خطرہ ہے، چاہے وہ دنیاوی جاؤ حشمت ہو، مال کی حرص ہو، لالچ ہو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن رسول اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے رب، میرے علم نافع میں جو تیری طرف سے مجھے علم لدنی عنایت کیا گیا ہے اس میں اضافہ دے، اس میں برکت دے، اسی کے اندر کثرت اور وفرت عنایت کر دے۔ اب یہاں پر یہ بات ہم اور آپ کو بغور سننے کی ہے۔ رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صرف امام المعلمین نہیں ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، اور جو رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اسے علم ایسے ہی اپنی طرف سے جافشانی کر کے قربانی دے کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پورا علم کا ذخیرہ ان کے سینوں میں ایسے ہی محفوظ کر دیتا ہے، اور رسول اللہ کو بھی یہ منصب عنایت کیا گیا، علم لدنی سے ہی کہتے ہیں۔ اللہ پورا علم سینے کے اندر جاگزی کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی، جیسا کہ صحیح بخاری جو ابتدائی امام بخاری نے کتاب بدء الوحی، جہاں سے صحیح بخاری کی ابتدا ہوئی ہے، 20 نمبر کی حدیث، ایک جملہ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انی لأعلمکم، میں وحی کے علم کے اعتبار سے، شرعی علم کے اعتبار سے تم میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ خود رسول کہہ رہے ہیں، یہ تعریف نہیں ہے، آپ اپنا مقام بتا رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے طریقہ وہ اختیار کیا جو رسول کا نہیں تھا، اس لیے رسول کو کہنا پڑا علم میرے پاس زیادہ ہے، اس لیے میری پیروی کرو، جو میں کرتا ہوں جتنا کرتا ہوں اتنا کرو۔ 5063 صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں تفصیل ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا پوری رات نماز پڑھیں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہر دن نفل روزہ رکھیں گے، تب رسول اللہ نے کہا۔ لیکن یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بڑے عالم تھے، پھر بھی آپ نے یہ دعا بہت زیادہ کی، رب زدنی علما۔ آج ہم اور آپ کو علم کتنا ہے؟ علم سے مراد انجینئرنگ نہیں، علم سے مراد وکالت نہیں، علم سے مراد دنیا کا کوئی منصب نہیں، علم دین جس کے لیے دنیا میں ہم پیدا کیے گئے ہیں، جو سب سے پہلے ہم اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ جب دنیا سے جانا ہوگا، جس نے زندگی کا مزہ چکھا اسے کبھی نہ کبھی موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر کوئی جائے گا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ جب دنیا سے انسان جائے گا اور قبر کی اندھیری نگری کے سپرد کیا جائے گا، کہاں تک آئیں گے؟ اپنے جو بھی اعزاء ہے، اقربا ہے، دوست ہے، احباب ہے، صرف دفن تک۔ اس کے بعد مراحل ہیں، یہ قبر کا مرحلہ کس کے لیے کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد حشر کا، صراط کا، ان تمام تر مراحل میں ایک انسان کو کامیابی چاہیے، اللہ کی اعانت چاہیے، اس کی مدد چاہیے۔ کس کے ذریعے حاصل کرے گا؟ شریعت تو ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ جس نے دنیا میں علم دین جتنا حاصل کیا ہوگا وہ قبر کے سوالات جواب دینے کے بعد بھی کہے گا۔ 1338 نمبر کی حدیث کتاب الجنائز کی صحیح بخاری کی، بما یدریک ھذا، جب فرشتے پوچھیں گے یہ 3 سوالوں کے جواب قبر میں کیسے دے دیے؟ قرأت کتاب اللہ، آمنت بہ ثم صدقت، اللہ کی کتاب کو پڑھا، ایمان لایا، تصدیق کی۔ پہلا جملہ اللہ کی کتاب کو پڑھا،
ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ آج ہماری شریعت کا پہلا علم یا یوں کہہ لیجئے پہلا جملہ جو نازل کیا گیا سورہ علق کی ابتدائی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کے دین میں پہلا لفظ وحی کا علم حاصل کرنا ہو، پڑھنا ہو، آج ایسے دین کے علم بردار جاہل ہیں، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دین کے نام پہ گمراہ کر کے لے جاتا ہے، بدعات اور خرافات کا مرتکب بنا دیتا ہے۔ کیوں لوگ بدعات کو سنت کا درجہ دیے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگ شرکیہ افعال، حرکات، سکنات کو توحید سمجھ کے کرتے ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے نہیں، شرکیہ غلاظتوں کے لیے جو دین میں سب سے بڑا گناہ ہے اسے کرنے کے لیے لوگ جان مال نچھاور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، انہیں پتہ نہیں اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ جہالت کی وجہ سے شیطان نے ایسا جھانسا دیا اور شرک کو توحید کا ایسا لبادہ اڑایا کہ لوگ فرق ہی نہ کر سکے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، اور جو شرکیہ رسومات ہے اسی کو توحید سمجھنے لگے اور مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، مر بھی رہے مٹ بھی رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف علم دین سے دوری کی وجہ سے، علماء ربانی سے بیزاری کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے سب سے زیادہ علم ہوتے ہوئے آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، 3613 یہ الفاظ حدیث ہیں جامع ترمذی کے، کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم اذا کان یوم القیامہ۔ پھر بھی سب سے زیادہ دعائیں علم دین کی اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ 3599 جامع ترمذی کا ریفرنس، اور ایسے ہی 251 ابن ماجہ کا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہ دعا اس سے پہلے الفاظ ہیں کان رسول اللہ یدعو بہذہ الکلمات، رسول اللہ ان کلمات کے ذریعے بارہا دعا مانگتے تھے، اللہ ایسا علم دے جو میرے لیے نفع بخش ہو، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ رسول کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے سب سے زیادہ یہ دعا مانگی۔ ہم اور آپ اس طریقے کی دعا کتنی مانگتے ہیں؟ یہ تو ضرور مانگتے ہیں کہ اللہ روزی دے دے، رزق دے دے، یہ ضرور مانگتے ہیں اللہ فقر و فاقہ دور کر دے، یہ ضرور مانگتے ہیں اللہ دنیا کے اندر غلبہ دے دے، دنیا میں منصب دے دے، لیکن ہم میں کا کون ہے جو یہ کہتا ہے اللہ میرے علم شرعی میں اضافہ کر دے، برکت دے دے؟ کون ہے؟ علامہ ابن قیم کے جملے ہیں کتنے پیارے ہیں، اعلام الموقعین کتاب ہے، اس کے اندر کہا العلماء فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء، زمین میں علم دین کے علم بردار علماء ربانی کیا مقام رکھتے ہیں؟ جیسے آسمان میں ستارے مقام رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آج اگرچہ ہمیں اس بات کا علم نہ ہو کہ ستاروں سے راستے حاصل کیے جاتے ہیں، منزل کی طرف جانے کے لیے سمتیں پتہ کی جاتی ہیں کہ یہ سمت ہماری منزل ہے، اور جو راہی اس زمانے کے ہوتے تھے جب ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہوئی، یہ آج بھی جو میپ وغیرہ ہیں یہ ستاروں کے ذریعے ہی سیٹ کیے گئے ہیں، اصل ذریعہ وہی ہے، ستارے راستے بتاتے ہیں۔ اگر ستاروں کو اللہ کبھی بادلوں کی آڑ میں چھپا دیتا، ظاہر نہ کرتا، تو بڑے بڑے رہنما رہبر جو راستہ بتانے والے ہوتے وہ راستہ بھٹک جاتے تھے۔ زمین میں ستاروں کے مانند علماء حیثیت رکھتے ہیں جو حیران ہیں، پریشان ہیں، یا ایسے ہی گناہ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے اگر چارے کار ہے، راستہ ہے، سفینہ نجات ہے، تو وہ کون ہے؟ عالم ربانی ہے۔ اور ایک جملہ کہا اس کے بعد، یہ جملہ ہم اور آپ کو سننا ہے، وَحَاجَتُهُمْ یعنی حاجت الناس الیہم کحاجتہم من الطعام والشراب، یا دوسرا جملہ وحاجت الناس الیہم اشد من حاجتہم الی الطعام والشراب، لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، حاجت ہے،
ہم اور آپ کتنی دیر تک پیاسے رہ سکتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے کتنے دن تک رہ سکتے ہیں جس کا جیسا اسٹیمنا۔ پھر بھی اگر زندہ رہنا ہے تو پینا ضروری ہے نا پیاس بجھانے کے لیے، اور جسمانی طاقت کے لیے کھانا ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں ایمان زندہ رکھنے کے لیے، دین زندہ رکھنے کے لیے، اور یہ جسم جس کے اوپر معلق ہے جب تک وہ زندہ ہے یہ جسم زندہ رہے گا۔ روح زندہ رکھنے کے لیے علماء ربانی کی طرف جانا یہ ضرورت ہے، حاجت ہے، اس سے بھی زیادہ کہ ہر انسان جسم کی زندگی کے لیے کھانے کا ضرورت مند ہوتا ہے، پینے کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ ہم اور آپ عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں، کھانے پینے کی اہمیت جسمانی تندرستی کے لیے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہماری روح زندہ رہے، دین ہمارا زندہ رہے، علماء کے سامنے حاضر ہونا، علم حاصل کرنا یہ زیادہ ضرورت ہے، یہ زیادہ حاجت مند ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ علم دین کی اہمیت اور علم دین کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین حدیث 224 نمبر کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم اور آپ کتنا حاصل کرتے ہیں؟ یہ کسی کے اوپر طنز نہیں ہے، یہ کسی کے اوپر طعنہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں جتنے موجود ہیں صرف سوال کیا جائے ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات مجمل کیا ہے وہ نہیں معلوم، ایمان مفصل کسے کہتے ہیں کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ ارکان اسلام ٹھیک ہے بہت مشہور ہے معلوم ہے، لیکن اسلام کس پہ قائم ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ کتنے حصوں میں بٹی ہے اسلام کی تعلیمات؟ صرف ہنٹ ہم بار بار سنتے ہیں، اعتقادات، عقائد، عقیدے سے تعلق رکھنے والی تعلیمات۔ اسلام کی تعلیمات کی ایک قسم یہ ہے عبادات، یعنی جو عبادت کی تعلیم ہے یہ دو، اس کے بعد تین اور بھی، 5 ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ بیسک ہے۔ اور سنیے بہت لوگوں کی شکایت ہے، کیا گھروں میں برکت نہیں، جسم میں تندرستی نہیں، بیماری ہے، لڑائی جھگڑے ہے، معاشی اعتبار سے فقدان ہے، روزی کے لیے راہ مسدود ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے آپ کو اذکار پتہ ہے صبح شام کے کیا ہوتے ہیں نہیں معلوم، لیکن دوسری طرف دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تھوڑے سے جسم میں کمزوری لاغری آئی تو یہ عقل کھٹکا دیتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ۔ ہم میں کا ہر ایک جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ نزلہ ہو جائے، سردی ہو جائے، کھانسی ہو جائے، جسم کی تندرستی کے لیے حکماء، اطباء، معالجین ان کے پاس ہم جاتے یا نہیں جاتے؟ اور اس کے بعد بڑے ادب سے بیٹھ کر کے فیس دے کر کے جس طرح سے ہدایات دی جاتی ہے اتنی دوائیں اتنے ٹائم، اور پھر جیسے جو لوگ مریض ہیں اللہ سب کا مرض ختم کریں، شوگر وغیرہ انہیں کہا گیا صبح میں اتنے وقت اٹھ کر کے آپ کو ورزش کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، جاگنگ کرنی ہے، واکنگ کرنی ہے۔ کرتے نہیں کرتے جسم کی تندرستی کے لیے، لیکن یہ روح پریشان ہے، اس میں شبہات بھی ہے اور اس میں شکوک بھی ہیں، دو طرح کے فتنے، شہوت کے فتنوں سے بھی روح پریشان ہے اور شبہات کے فتنوں سے بھی روح پریشان ہے۔ روح بیمار ہی نہیں رہ گئی، روح مرنے کے قریب ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں معلم کے پاس آتے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ ہیں علماء ربانی کے پاس آتے ہیں؟ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ دنیاوی ناحیے سے تھوڑا سا بھی ہمارے جسم کے اندر خراش آئے ہم فوراً معالج کے پاس دستک دیتے ہیں، چاہے اس کے لیے لمبا سرمایہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ لیکن ایمان میں کمزوری ہے،
دین کے اندر لاگری ہے تو اس کو مٹانے کے لیے، اسے دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے عالموں کے پاس آتے ہیں، عالموں کی عزت، وقار، ادب اور احترام کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج اتنے وسائل زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ فضول ہے نا یہ دین پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ایک طرح سے زندگی کے اندر جو سب سے نچلا درجہ ہو، کہتے ہیں نا وہ چھٹی انگلی کسی کی ہوتی ہے، اسٹیپنی جسے کہتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو استعمال کیا جائے گا۔ جمعہ پڑھنا ہے کیونکہ مسلمان کہلوانا ہے، اس لیے جمعہ میں آئیں گے، 5 وقت کی نماز۔ تو ہم اور آپ، ہماری زندگی کے اندر جسم کی خدمت، دوسری طرف روح۔ رسول اللہ کا ایک فرمان دیکھیے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ آپ چاہے پیسہ دے کے سیکھیں یا مفت میں سیکھیں، اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، تبھی یہ ساری شکایات دور ہو پائے گی کہ بے چینی جاتی نہیں، تشویش، پریشانی، قلق اور اضطراب یہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اطمینان اور سکون کی جستجو ہے زمانے دراز سے، لیکن اطمینان اور سکون نہیں ملتا۔ یہ وہاں ملے گا جہاں پر اللہ نے اسے رکھا ہے۔ 28 نمبر کی آیت کا ٹکڑا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان مادیات میں نہیں ہے، سرمایہ داری ہو، دنیاوی جاہ حشمت ہو، منصب ہو، اس میں نہیں۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر اطمینان چاہیے تو رب العالمین کا ذکر سیکھیے۔ تو صبح شام کے اذکار کتنے ہیں شاید ہم کو یہی نہیں پتا۔ جب یہی نہیں معلوم ہے کہ اذکار کتنے ہیں تو پھر پڑھنے والے کتنے ہوں گے۔ ایک حدیث 199 نمبر کی سلسلہ صحیحہ میں، اور ایسے ہی جو بڑی کتاب حدیث کی ہوتی ہے جس کا نمبر 972 ابن حبان ہے، رسول اللہ نے پریشانی کی دعائی بتائی، شاید یہ دعا بھی کسی کو یاد ہو۔ ما اصاب عبدا ہم ولا حزن ولا غم الا وهو يقول، جس بندے کو کسی بھی طرح کی پریشانی، زمانے ماضی میں جو حادثہ ہوا وہ پریشان کر رہا ہے، جس زندگی میں ابھی جاری و ساری ہے، یعنی حال اس کا بے چین ہے، وہ پریشان کر رہا ہے، یا پھر مستقبل میں کسی پریشانی کی آمد کا اندیشہ ہے، ڈر اور خوف ہے۔ ہم، غم، حزن، 3 جملے استعمال کیے، اور زمانے بھی 3 ہیں، پاسٹ اور رننگ، پریزنٹ اور فیوچر، یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ 3 لفظ استعمال ہوئے حدیث میں، ہماری شریعت ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کیسی بھی پریشانی گزری یا ہے یا آنے والی، یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ بڑی دعا ہے، الفاظ زیادہ ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اخیر میں بتایا گیا اگر یہ دعا پڑھ لی تو پھر اللہ اس کی پریشانی کیسی بھی ہو دور کر دے گا۔ فرج اللہ مکان حزنہ فرجا، اس کے سارے غموں کو، ساری پریشانیوں کو آسانیوں میں اللہ تبدیل کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی افلا نتعلمہن یا نتعلمہن، کیا ان کلمات کو ہم سیکھ نہ لیں؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہی جواب آج ہمیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ بلا، ضرور، کیوں نہیں؟ ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن، ان کلمات کو ان تماموں کے لیے سیکھنا ضروری، واجب ہے جو ان کلمات کو سنتا ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، آپ نے سن لیا، اب یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ان کلمات کو سیکھا جائے۔ کس سے سیکھیں گے؟ کتاب سے؟ کس سے سیکھیں گے؟ 8 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی، اس میں طریقہ تعلم بتایا گیا کہ انسان علم کیسے حاصل کرے۔ انسانی شکل میں کون آئے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں
ایک ایسا آدمی جو کہ بہت سفید کپڑوں میں تھا، بال بہت سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، جنہیں کوئی پہچانتا نہ تھا ہم میں سے، اور سفر کے آثار بھی نہیں تھے ان پہ، فریش ایک دم اچھے بہترین لباس میں، اور وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور ایسے ہی اپنے گھٹنے کو رسول اللہ کے گھٹنے سے ٹکایا، پھر اپنے ہاتھ کو رسول اللہ کی مبارک رانوں پہ رکھا اور کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ یہ کون تھے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، چلے گئے اسلام پوچھ کر کے، ایمان پوچھ کے، احسان پوچھ کے، اور قیامت کی نشانیاں پوچھ کے۔ جب گئے نا، حضرت عمر بے چین تھے، کون ہے کون ہے، جرأت کیسے ہوئی کہ رسول سے سوال کرنا، اور اس کے بعد سوال کرنے کے بعد خود جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے بے چینی دیکھ لی، کہا عمر جانتے ہو کون تھے؟ کہا نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے کہ دین کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا۔ رسول اللہ کے پاس آئے نا، معلم کے پاس آئے، شاگردی اختیار کی کہ نہیں آج میرے موبائل میں سب کچھ موجود ہے، میں اپنے سے ہی پڑھ لوں گا۔ اگر آپ سب کچھ اپنے سے ہی پڑھیں گے تو پھر علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا، من کان امامہ کتابہ غلب خطأہ صوابہ، جس کا شیخ یا جس کا امام اس کی کتاب بنتی ہے، اس کی غلطیاں اس کی درستگی پر غالب آ جاتی ہیں، وہ غلط زیادہ سیکھتا ہے، صحیح زیادہ نہیں سیکھتا۔ اس لیے علماء کے پاس آنا، علماء سے سوال کرنا، اور علماء کی موجودگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ چلتے ہیں اس طرف کہ علماء کا مقام کیا ہے۔ سرے دست پہلی چیز، جو شخص جاہل ہے، عالم نہیں ہے نا، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ جہالت میری طرف منسوب ہو۔ دنیا میں کون ہے جو اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند کرتا ہے ہم میں کا کوئی؟ کیونکہ عقل سلیم اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو عالم ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا، کیونکہ جاہل ہی اپنے آپ کو عالم کہلانا چاہتا ہے یا علم کی طرف منسوب ہونا چاہتا ہے۔ تو ہمیں شریعت تاکید کر رہی ہے علم حاصل کرنے کی۔ 9 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ زمر کا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، کیا جو عالم ہیں اور جو عالم نہیں ہیں، نبی کہہ دیجئے دونوں برابر ہیں؟ حاشا وکلا، نیور، ہرگز نہیں۔ جو عالم ہیں ان کا مقام سن لیجئے۔ حضرت آدم ابھی پوری طرح تخلیق کے جامع میں پہنائے گئے، ڈھالے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے علم دین کا مقام بیان کیا ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے۔ یہ ابھی آدم کی پیدائش مکمل ہوئی، اور 30 سے لے کر کے 35 تک سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ علم دین کس کا نام ہے؟ علم الہی کا نام، جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو چند نام سکھائے اور کہا فرشتوں کے پاس جاؤ، ان ناموں کے تعلق سے سوال کرو، انبئونی باسماء ہؤلاء، انبئونی باسماء ہؤلاء۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سورہ حجر کی آیت نمبر 33، اور ایسے ہی سورہ صاد کی آیت نمبر 73۔ الفاظ سنیے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے آدم کی برتری تسلیم کرنے کے لیے کہ آدم کو وہ نام جو اللہ نے سکھائے یاد ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، اس لیے ہم آدم کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہی کہا تھا سجدہ کرو، اس لیے انہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا۔ کس خوبی کی وجہ سے؟ علم دین کی وجہ سے۔
لا الہ الا اللہ یہ جملہ پورا ہی دین ہے نا، دین کی چابی ہے۔ اس جملے کا مقام افضل الحسنات لا الہ الا اللہ، نیکی نہیں، نیکیوں کا سردار ہے۔ اور صدق دل سے یا جو بھی اس کی شرطیں ہیں ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے ایک انسان لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرے تو پھر یہ بشارت 6423 نمبر کی جو صحیح بخاری کی لن یوافى عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ الا حرمہ اللہ علی النار، دوزخ اس پہ حرام ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے جیسے اقرار کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسی لا الہ الا اللہ کی فضیلت کلام مجید میں بیان کی، اپنا نام لیا، فرشتوں کا نام لیا، اور انسان تو بہت زیادہ ہے نا، ان میں سے کن کا نام لیا؟ آج مائیں ہوں یا پھر والد ہوں فخر کرتے ہیں کہ بچہ یہ بنے، بچہ وہ بنے، بچہ وہ بنے۔ یہ فخر آج ہم میں مفقود ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں۔ اور ایک انسان دین سے دور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ دین کہاں کام آئے گا، اس دین کی وجہ سے اللہ سے وہ کیا کیا حاصل کرے گا۔ ابھی ہم نے کہا قبر کی اندھیری نگری میں یہی دین کام آئے گا، اور ایسے ہی حشر کی جو نجات ہے وہ اسی دین پر ہے، جنت میں جانے کی ضمانت اسی دین کے اندر موجود ہے۔ تو دین کا علم نہیں ہے، ہمیں کسی بھی چیز کی جب تک صحیح طریقے سے معرفت نہ ہو اس کی قدر و قیمت عیاں اور نمایاں نہیں ہوتی۔ ایک بچے کو یہ گھڑی دے دیں آپ، چاہے وہ کتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، بچے پر اس گھڑی کی قیمت عیاں نہیں ہے، وہ لے گا ڈھیلے کی طرح دیوار پہ مارے گا یا نیچے پھینکے گا۔ کیوں؟ نہیں جانتا ہے قیمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ ہم اور آپ دین سے کیوں دور ہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں علم ہے کہ ہمارا یہ دین ہماری نجات کا ضامن ہے، اسی میں ہی ہماری دنیاوی اخروی فلاح پنہاں ہے۔ بہت سے لوگ دین کے قریب اس لیے نہیں آتے، بھائی یہ دین صرف آخرت کے لیے، یہ دین آخرت میں ملنے والے انعامات کے لیے نہیں۔ اللہ کے بندو، اگر یہ غلط فہمی ہے تو دماغ سے نکالو۔ سب سے پہلے یہ دین آپ کو دنیا کی فلاحیابی اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ آئیے اس پر ایک دلیل ہے، پڑھتے ہیں، جو کہ 817 نمبر کی صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو دنیا میں رفعت اور بلندی دیتا ہے، بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں یعنی کتاب اللہ سمجھتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، اسی جملے کے مصداق رہتے ہیں۔ یہ جو کہ 121 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ بقرہ کا، جیسی تلاوت کرنی چاہیے ویسی تلاوت ہم سن چکے ہیں۔ اگر وہ اس کے مصداق رہتے ہیں تو دنیا میں حاکم سلطان بھی بنائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، کچھ انبیاء رسول ہیں نا جنہیں دنیا میں اللہ نے حکومت دی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف، ان کے تعلق سے آپ کلام مجید کی آیتیں پڑھ لیجئے، ہم ریفرنس دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف، سورہ یوسف 22 نمبر کی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہمارے علم سے خلافت ملی حضرت یوسف کو، جو علم ہم نے دیا۔ نبی ہے نا، وحی کا علم ان کے پاس تھا نا، اسی وجہ سے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں علیم ہوں، مجھے علم دیا گیا ہے۔ یوسف نے کہا مجھے مصر کے خزانوں کا مالک بنایا جائے، علم کی وجہ سے دنیاوی بادشاہت ملی یا نہ ملی۔ اور 15 نمبر کی آیت سورہ نمل کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد اور ان کے فرزند سلیمان دونوں کو علم دیا۔ یہ علم اللہ کہہ رہا ہم نے دیا، کون سا علم ہے؟ علم دین۔ اب آپ بتائیے حضرت داؤد اپنے زمانے کے بادشاہ تھے یا نہ تھے؟ حضرت سلیمان، ایسی بادشاہت جو نہ ملی نہ مل سکے گی کسی کو، ایسی بادشاہت، مثال ہے، معجزہ ہے۔
لیکن کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ کون کہتا ہے کہ یہ دین دنیاوی بھلائی نہیں عنایت کرتا؟ اسی دین کے اندر ہم اور آپ کی دنیاوی بھلائی ہے، دنیاوی فلاح ہے، دنیاوی بہبودی ہے اور دنیاوی رفعت ہے، دنیاوی بلندی ہے۔ دین سے دور ہوں گے نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اس لیے کچھ لوگ اس دین کے قریب اس وجہ سے بھی نہیں آتے، بھائی یہ دین آخرت کی ضمانت ہے، اس میں صرف جو بھی وعدے کیے گئے وہ آخرت میں ملیں گے، دنیا کا کچھ نہیں۔ دنیا کا بھی ہے۔ آپ بتائیے حضرت عمر آدھی دنیا کے مالک تھے نہ تھے؟ ان کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے یا نہیں کانپتے تھے؟ کس وجہ سے؟ ان کے زبانی سن لیجئے، مستدرک حاکم کی روایت 207 نمبر کی، اِنَّا كُنَّا ذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ ذلیل تھے، جانور چرایا کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، پیروں میں چپل جوتے بھی نہ ہوتے تھے۔ ہم ایسے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام۔ جب مسلم ہوئے، توحید پرست ہوئے، تو دنیا کی حکومت اللہ نے پیروں میں ڈالی۔ ہمارے نام سے دنیا کے بڑے بڑے حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے حاکم و سلطان، لیکن کس وجہ سے ہوئے تھے؟ کوئی اسلحہ تھا نعوذ باللہ، اور کوئی دنیاوی طاقت قوت تھی؟ وہ خود کہہ رہے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام۔ اسلام پر پوری طرح عامل ہوئے، اسلام کو پوری طرح سیکھا، اپنایا جیسے اپنانا چاہیے، تو اللہ نے سربلندی دی، عزت دی، قوت دی، طاقت دی، اور پھر کہا وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر اسلام کو چھوڑ کے دنیا میں عزت کی جستجو کریں گے کہ ہم عزیز بن جائیں، بلند بن جائیں، تو جتنے ذلیل تھے اللہ اس سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، اور ان کو شریعت کا سب سے بڑا عالم بھی قرار دیا گیا ہے۔ 2390 صحیح مسلم کی حدیثیں اس پر دلالت بھی کرتی ہیں۔ تو یہ علم جو کتاب اور سنت کا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے کلام مجید میں شرط لگائی ہے، جیسا کہ خطبہ مسونہ کے بعد آیت پڑھی گئی سورہ مجادلہ کی 11 نمبر کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان والوں میں نمازی بھی ہوتے ہیں نا، ایمان والوں میں جہاد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ایمان والوں میں منفق فی سبیل اللہ بھی ہوتے ہیں، ایمان والوں میں قیام باللیل کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کن کا نام لیا گیا بھائی؟ ایمان والوں میں نام کن کا لیا گیا؟ ایمان والے یہ عام ہیں، ایمان بہت سی شریعت کی صفات، اس کا نام ہے، ایک نام لیا گیا الذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان والوں میں سے جن کے پاس علم ہے، اللہ ان کو بلند سے بلند کرے گا۔ اور یہ کم بلندی ہے، اللہ کہتا ہے 18 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ ال عمران کا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ جہاں اللہ نے اپنے واحد ہونے، تنہے تنہا مالک قادر مطلق ہونے کی بات کہی، لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، اللہ تنہے تنہا اپنا نام لیتا کافی تھا، کیونکہ اس سے بڑا اور اس سے زیادہ کریم اور اس سے زیادہ عزیز کون ہے؟ لیکن نام شرافت کی وجہ سے لیا گیا، کرامت کی وجہ سے لیا گیا، عزت ادب و احترام کی وجہ سے لیا گیا۔ والملائکہ، فرشتے بھی شہادت دے چکے ہیں اللہ ہی قابل عبادت تنہے تنہا ذات ہے۔ اور ایسے ہی والملائکۃ واولو العلم، جن کو علم دیا گیا ہے کتاب و سنت کا، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی قابل عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملایا کلام مجید میں، جن کے پاس دینی علم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا علم سکھائیں، اور پھر یہ عنوان یعنی علماء کا مقام اور علماء کی رفعت اور علماء کی بلندی جس وجہ سے منتخب کیا گیا، پہلی وجہ جو ابھی دوران گفتگو بیان ہوئی کہ ہم دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، اور جب دین سے دور ہیں تو گناہ زیادہ کرتے ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پستی، یہ ذبح حالی، یہ ذلت، یہ رسوائی کس وجہ سے ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ جب انسان دین سے دور ہوگا، گناہ کرے گا، تو وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، آج ہو رہا ہے۔ اور کیسے وہ گناہ سے بچے، کیسے وہ نیک عمل کرے، اس کے لیے اسے جاننا ہوگا۔
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا، سورہ محمد فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 19 نمبر کی آیت، نبی آپ علم حاصل کریں لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ آپ بتائیے جب تک ہم کو پتہ نہیں ہوگا عمل صالح کیا ہے، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے، ہم بچیں گے، ہم عمل صالح کر سکیں گے؟ اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ میں رہنے والا مجاہد ہو یا شریعت کا بڑا سے بڑا عبادت گزار ہو، ان سب پر عالم کا مقام مسلم ہے، عالم کی فوقیت ان سب کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کوئی سی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، چھوٹی یا بڑی، عبادت کرنے سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے کہ یہ عبادت کیسے کی جائے۔ اگر آپ یہ علم حاصل نہیں کرتے تو آپ عبادت صحیح طریقے سے انجام ہی نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ مقام بتلایا گیا، جیسا کہ کچھ حدیثیں ہیں 2682 2685 جامع ترمذی کی، فضل العالم علی العابد کفضل لیلۃ القمر یا لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک عالم کی برتری ایک عابد پر، عبادت کرنے والے پر ویسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند، اس کی برتری ہے، فضیلت ہے ستاروں کی روشنیوں پر۔ چاند جب اپنی روشنی میں تمام ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، تو اس کی روشنی کتنی زیادہ ہے؟ ستاروں کی روشنی پر۔ اور جو حدیث کا دوسرا ریفرنس فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایک عالم کی عابد کے اوپر ویسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے زیادہ ادنا درجے کا مومن جو ہے، سب سے نچلے درجے کا، جو کمتر ہے، پستر ہے درجے میں، سب سے زیادہ اس کے اوپر میری فضیلت یعنی رسول کی فضیلت کتنی ہوگی؟ اسی طریقے سے ایک عبادت کرنے والے پر ایک عالم ربانی کی فضیلت ہے۔ تو علماء جب تک ہمارے بیچ ہے اللہ کے بندو، یہ ہمارے لیے اسلام کی حیات، اسلام کی استقامت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ عالم کی وفات جو عالم ربانی ہے اور دنیا سے اس کا چلا جانا، ہماری سگی اولاد کے چلے جانے سے، والدین کے چلے جانے سے، یا ایسے ہی ہمارا سب سے بڑا محبوب ہو اس کے چلے جانے سے بھی بہت زیادہ خسران ہے، نقصان ہے اگر ایک عالم ربانی دنیا سے چلا جائے۔ کیوں؟ عالم ربانی جب تک ہے تب تک ہم اس سے اپنے دین کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کتاب اور سنت پر مستقیم بنا سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کی اہمیت جاننا، علماء کا مقام جاننا، علماء کا رتبہ سمجھنا، یہ دین دوری، دین بیزاری سے اپنے آپ کو ہٹانے کے مترادف ہے۔ جب تک ہم کتاب اور سنت کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، یا ایسے ہی جو معرفت ہے گناہ کی وہ حاصل نہیں کریں گے۔ اب یہ کتاب و سنت کا علم کس سے حاصل ہوگا؟ کون ہیں جن کی وجہ سے کتاب و سنت کا علم ہمیں ملے گا؟ اب وہی نہیں آنے والی، اسی لیے رسول اللہ کہہ کر کے گئے یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک عالم کی، جس کا ریفرنس ابھی دیا گیا 2682 نمبر کی ترمذی کی حدیث، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کی صحابہ نے کیسی تعظیم کی، ان کی موجودگی کی کیسی قدر کی۔ اگر ہم واقعی دین پسند ہے، قرآن کتاب و سنت پسند ہے، اور پسند سے بھی زیادہ ہم دیندار ہیں، کتاب اور سنت کے علمبردار ہیں، تو پھر علماء کی موجودگی کو غنیمت سمجھے۔ ابھی کچھ سال پہلے کتنے علماء ربانی دنیا سے چلے گئے، صدیوں میں ایسے عالم آتے ہیں، یا صدیوں سے بھی زیادہ اللہ کے بندو ایسے کتاب و سنت کے ترجمان پیدا ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے عالم ہیں، کیا ان کا مقام ہے؟ یہ 6437 مستدرک حاکم کی روایت ہے، لیکن انہوں نے جو صحابہ بڑے تھے ان کی تعظیم، ان کی تکریم، زید بن ثابت کے جانور کی لگام پکڑتے تھے، اور وہ کہتے تھے زید بن ثابت کہ آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں اور آپ کو رسول اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، قرآن کی تفسیر میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، حبر الامہ ہیں،
پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم میں جو عالم ہوں ان کی تعظیم کریں۔ ابھی وہ جانور کی پیٹھ سے اترے اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس پہنچتے تھے انہیں اتارنے کے لیے، لگام پکڑ کے چلتے تھے۔ آج علماء کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم میں سبھی ایسے ہیں جو علماء کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا ایسے ہی علماء کی ناقدری کرتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف دین سے دوری کی وجہ سے، کتاب اور سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے فلاں فلاں کو جیسے بلایا جاتا ہے نا، اپنے بیٹوں کو جیسے آواز دی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ بد ادبی میں، بے ادبی میں علماء کا نام لیا جاتا ہے۔ زید، عمر یہ کہہ کر کے عالموں کو بلایا جاتا ہے۔ عالم شخصیت کی وجہ سے اپنی عزت یا اپنا مقام رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انسان ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ ہی کی طرح ہاتھ پیر دیا گیا، اس میں قابلیت ہے، اس میں خوبی ہے، اور جو خوبی ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا علم ہے۔ تو جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے، اور رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر کے آپ کی بات کی عزت ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ کے فرمان کو دلوں میں حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں اور اس کا ترجمان وہ بنا ہے، تو ہماری عمر کے اعتبار سے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، بچے کی عمر کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا عین ایمان ہے، کیونکہ ہم اس کی عزت نہیں کر رہے، اس کے اندر موجود قابلیت کتاب اور سنت کی وجہ سے اس کا ادب اور اس کا احترام کر رہے ہیں۔ علماء کو نعوذ باللہ سب و شتم بھی کیا جاتا ہے، گالیاں تک دی جاتی ہے، اور پھر کتنے ایسے ہیں جو اوروں کی طرح ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ جملہ ان کا گوشت کھاتے ہیں یعنی ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا ہم دین کی توفیق دیے جائیں گے؟ یہ سب کچھ ہوگا تو فتنوں سے ہم بچائے جائیں گے۔ آج فتنے کتنے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے علماء کا ادب و احترام ضروری ہے کہ فتنوں میں صرف کتاب و سنت کی تعلیم ہمیں فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ 8550 مستدرک حاکم کی روایت، 4 فتنوں کا تذکرہ حذیفہ بن الیمان نے کیا۔ ہر بار رسول اللہ نے کہا یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ، جاؤ جن کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے سیکھو اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہم جن کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے ان کو پہروں تلے رون دیتے ہیں، ان کو جیسے بلانا چاہیے ویسے بلانا تک بھی گوارا نہیں کرتے، ان کا نام لے کر کے بدعتبی کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے پاس موجود علم ہم سیکھیں گے؟ ہم نے پہلے ہی ان سے بڑا بہتر برتر بلندر اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ اس لیے فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، اور جب تک علماء کا احترام اور ادب نہیں کیا جائے گا، ان کے پاس موجود جو علم ہے ہمیں نہیں حاصل ہوگا، اور وہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر فتنوں سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ یہ آخری وجہ علماء کا احترام نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے ان کی طرح لبادے میں دوسرے لوگ آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا ہم اسلامی اسکالر ہیں، لوگ ان کی طرف بڑھ گئے اور پھر ان کی عزت کرنا شروع کر دی۔ علماء کی بد احترامی کی وجہ سے جو لائق قابل عالم ربانی ہیں جس کے پاس علم ہے لینا چاہیے، لوگ ان کے پاس سے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی غیبتیں اتنی کی گئی ہیں، ان کی بے حرمتی اتنی کی گئی ہے، ان کے اوپر الزام اتنے لگائے گئے ہیں۔ اور جب صحیح جگہ سے علم نہیں ملتا ہے تو آدمی علم کی جستجو میں غلط جگہ جاتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اور ایسے ہی علم اٹھے گا بھی، یہ 100 نمبر کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ وقت ویسے ہی زیادہ ہو گیا ہے، یہ دور حاضر کا بالکل التزامی اور ضروری عنوان ہے کہ علماء کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ ہم اور آپ یہ جانیں، یہ پہچانیں، یہی ہمارے ایمان کو جلا بخشے گا، یہی ہمارے دین کو مضبوط بنائے گا۔ اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے روحانی والد جو جنت دلانے والے، دوزخ سے بچانے والے ہیں، وہ ہمارے بیچ ہیں اور ان کی اہمیت ہم نے نہیں جانی، تو پھر یہ دنیاوی زندگی اگرچہ ہماری بن جائے
آخرت میں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ نہ کرے کوئی نہ ہوگا۔ جب تک یہ ہیں تب تک کتاب و سنت زندہ ہے، اور جب کتاب و سنت زندہ ہے ہم اور آپ کتاب و سنت کو مانیں گے، اپنی اولاد کو بھی مسلم بنائے رکھیں گے، صحیح عقیدے پر ان کو بھی مستقیم بنائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے عناوین کو سننے کے بعد عملی جامہ پہنائیں، جو اس کا تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم پورا کریں۔ رب العالمین ہمیں علم شرعی اور جو علماء ربانی ہیں دونوں کی قدر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔